اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اس پاک پروردگار عالم کے نام سے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور وہ رحمان اور رحیم کیسے ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتی چلوں گی، کیونکہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے یعنی میرا موضوع ہے وہ ہے اللہ کی نعمتیں، یعنی اللہ نے ہمیں کیا کیا عطا کیا۔ ویسے تو اللہ نے ہمیں بے شمار چیزیں عطا کی ہیں۔ ویسے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ذاکرہ ہیں وہ بہت پکاتی ہیں، ایک ہی ٹاپک کو بار بار لے کے چلیں گے اور ایک ہی بات بار بار بولتی ہیں، مگر یہ میں آپ کے مفاد کے لیے بول رہی ہوں، کیونکہ میرا جو اصل جو موضوع ہے وہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونا، کیونکہ امام زمانہ کا ظہور قریب ہے اور ہم امام زمانہ کے ظہور کے میں شامل ہونے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہماری آنکھیں بھی گناہ گار ہیں، ہمارے کان بھی گناہ گار ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں اور ہمارے جسم کا ہر ایک حصہ گناہ گار ہے، کیونکہ ہم نے اسے نہیں سنوارا ہے خود سے نا، جبکہ پروردگار عالم نے ہر چیز کا اختیار، ہمارے پورے جسم میں ہر چیز کا اختیار ہمیں خود دیا ہوا ہے، تو ہم اسے کیوں نہیں سنوارتے؟ کیونکہ ہم دل سے یقین نہیں کرتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ ہم زبان سے بولتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا، ہم دل سے یقین نہیں کرتے کہ جس دن ہمیں دل سے یقین ہو گیا کہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا، اس دن ہم کسی مرد کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہوگا کہ اگر ہم کسی کو نظریں اٹھا کر دیکھیں گے، کسی نامحرم کو، تو امام کے آگے ہمیں پیش ہونا ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ تو پروردگار، میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتی ہوں، تو پروردگار عالم نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اور اگر ہم ان کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر نہیں ادا کر سکتے، بلکہ ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو کیا، ہم تو شکر ادا کرتے ہی نہیں ہیں، ہم بعض دفعہ خدا کو ہی بھول جاتے ہیں۔ جب ہمارے دوست آ جائیں یا ہمیں پروردگار عالم کوئی نئی چیز دے دے تو ہم پروردگار عالم کا شکر کرنا بھول جاتے ہیں، ہم اتنے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں اپنی ہر خوشی اور ہر غم میں پروردگار عالم کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے آگے کوئی خوشی آ جائے، پروردگار عالم کو بھول جائیں گے، جیسے ہی کوئی غم آ جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے شکوے کر لیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا۔ جب تم پروردگار عالم کو خوشیوں میں نہیں یاد رکھ رہے تو غموں میں کیوں یاد رکھ رہے ہو؟ تو ہمیں پروردگار عالم کو خوشیوں میں بھی ساتھ رکھنا ہے اور غموں میں بھی یاد رکھنا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے ہی ہمیں خلق کیا ہے۔ جب ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کو ہر ایک چیز میں ساتھ رکھتے ہیں، تو جب پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا، ہمیں پیدا کیا، ہمیں اس کائنات میں بھیجا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پروردگار عالم کو اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ ہمارا بھی کچھ فرض ہے۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے جسم کے حصوں کو ہی لے لیتے ہیں جو گناہ گار ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان۔ پروردگار عالم نے یہ چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، اس کے علاوہ بھی پروردگار عالم نے ہمیں بہت سی چیزیں عطا کی ہیں، لیکن ابھی میں ان 5 چیزوں پہ بات کر رہی ہوں جو ہمارے اختیار میں، یعنی ہم انہیں اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ جب میں چاہوں تو اپنا ہاتھ اوپر کر لوں، جب میں چاہوں تو نیچے کر لوں، یہ نہیں کہ پروردگار عالم کے چاہنے سے میرے ہاتھ چلے، نہیں، پروردگار عالم نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، یہ ہے اس کی رحمانیت کہ پروردگار عالم رحمان اور رحیم ہے، کہ اس نے ہر چیز پر ہمیں خود ہمارے جسم کی ہماری چیز پر قدرت دی بھی ہے، لیکن ہم اس سے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اور پروردگار عالم جو ہے وہ اتنا رحمان ہے کہ ہم لاکھوں بلکہ کروڑوں گناہ کرنے کے بعد بھی اگر پروردگار عالم کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں تو ہمیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو کیا کہنے اس کے رحمانیت کے اور اس کی رحیم کے، کہ وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں ہم ان کا اچھے سے استعمال کریں۔ دیکھیں، ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو اینڈ ایک پازیٹیو۔ نیگیٹو شیطان کی راہ، پازیٹیو صراط مستقیم۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس راہ پہ جائیں۔ پروردگار عالم نے ہم سے زبردستی نہیں کی ہوئی ہے کہ تم صراط مستقیم پر چلو، یا پروردگار عالم سے یہ نہیں کہتا کہ تم شیطان کی راہ پہ۔ پروردگار عالم نے ہمیں اجازت دی بھی ہے کہ تمہیں شیطان کی راہ پہ جانا ہے تو اس کی راہ پہ جاؤ، اور اگر تمہیں صراط مستقیم پہ جانا ہے تو صراط مستقیم پہ جاؤ۔ شیطان کس طرح فساد پھیلاتے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو ایک واقعے کی مدد لوں کہ ایک شخص تھا، سفر پہ جا رہا تھا، ایک بہت شخص دکھا اسے بہت زیادہ سفید داڑھی والا اور بہت زیادہ نمازی اور پرہیزگار لگ رہا تھا اسے شکل سے۔
तो दोनों आपस में मिल गए, बातचीत हुई, नाम पूछा। उस शख्स ने जो नमाजी और परहेजगार लग रहा था उसने क्या नाम बताया? अपना नाम बताया, मेरा नाम है इब्लीस, यानी मैं शैतान हूँ। उसने कहा आप शैतान नहीं हो सकते, मतलब आप इतने नमाजी और परहेजगार इतने अच्छे लग रहे हैं तो आप शैतान नहीं हो सकते, आप भी मेरे साथ सफ़र पे चलें। दोनों इत्तेफाक से एक ही जगह जा रहे थे। उसने कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, बिला वजह लड़ाई हो जाएगी फिर तुम्हारी भी किसी न किसी से। उसने कहा नहीं होगी, आप मेरे साथ चलें। वो जो शख्स था उसके पास एक कुत्ता था, वो अपने कुत्ते के साथ और उस शैतान के साथ चला। काफ़ी दूर चलने के बाद वो लोग शहर तक पहुंच गए। वहाँ पे जो है वो उन्हें मिठाई की दुकान दिखी। मिठाई खाने के लिए वो शख्स रुका तो ज़ाहिर शैतान उसके साथ था, शैतान भी रुक गया। गौर कीजिएगा शैतान ने किस कदर बारीकी से फसाद को फैलाया। हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। हम अक्सर समझते हैं कि हम सही हैं, मगर बाज़ दफ़ा हम भी गलत होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी शैतान का साथ दे रहे होते हैं। वो शख्स भी शैतान को अपने साथ लाया, हालांकि शैतान ने उसे मना किया, लेकिन वो लाया तो वो भी शैतान के गुनाहों में उसका शरीक तो हो गया ना। अब शैतान ने क्या किया? शीरा उठाया मिठाई का और दीवार पे लगा दिया। जब दीवार पे लगा दिया तो दीवार पे आके बैठी मक्खी। मक्खी को देखकर आ गई चुपकली। चुपकली को देख के जो दुकान वाला था, मिठाई वाला, उसके पास बिल्ली थी। वो बिल्ली झपटी चुपकली पे, और जब उसने बिल्ली को देखा, जब बिल्ली झपटी तो वो जो शख्स था जिसके पास कुत्ता था, उस बिल्ली को देख के वो कुत्ता झपटा। जैसे ही वो झपटा उसकी मिठाई वाले की सारी मिठाई गिर गई और दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी और शैतान निकल गया। यानी कि शैतान इस कदर बारीकी से, हालांकि इसमें शैतान का कोई वो नहीं था कसूर। शैतान ने क्या किया? शैतान ने तो कोई लड़ाई नहीं करवाई, शैतान ने तो सिर्फ हल्का सा शीरा दीवार पे लगाया था, है ना, और उसने कोई गलत काम नहीं किया था। तो शैतान इस तरह से करता है। तो मैं ज़्यादा आगे बढ़ गई अपने मौजू से, मैं वापस मौजू की तरफ आई कि हमें परवरदिगार आलम की दो वेज हैं, दो मरहले हैं, हमें किस मरहले पे जाना है। दो पहलू हैं और हमें किस पहलू को इख्तियार करना है। तो परवरदिगार आलम ने हमें आँखें दी हैं, हमारी मर्जी है कि हम इससे अच्छे काम देखें या बुरी चीज़ें देखें। कान अता किए हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इससे गाने सुने या हम इससे नोहे सुने या इमाम के मनक़बत सुने। परवरदिगार आलम ने हमें ज़बान दी है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी इसी ज़बान से किसी को अच्छा दर्स दे दें या किसी का दिल दुखा दें। परवरदिगार आलम ने हमें हाथ दिए हैं, ये हम पे ही डिपेंड करता है कि इस हाथ से हम किसी की मदद कर दें या किसी का नुकसान कर दें। परवरदिगार आलम ने ये हमें पाँव दिए, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इन पैरों से गाने वाली जगहों पे जाएं या फिर हम फर्श अज़ा पर आके बैठ जाएं। तो यानी परवरदिगार आलम ने जो हमें नेमतें दी हैं हमें उसको भी समझना है और शैतान के जो फसाद हैं हमें उसको भी समझना है। काफ़ी वक्त हो गया तो मैं अपने मसाइब की जानिब बढ़ती हूँ अज़ादारों के। आज जो है वो मुझे करबला के कड़ियल जवान के मसाइब बयान करने हैं अज़ादारों। जो मसाइब मैं बयान करूँगी ना अज़ादारों, वो मसाइब कम नहीं है, लेकिन अगर तसव्वुर करके सुने तो अंदाज़ा होगा कि करबला का क्या मंजर था कि जब एक बाप ने अपने जवान बेटे को मैदान जंग में भेजा। अब अली अकबर आए हैं, कहते हैं बाबा मुझे जंग की इजाज़त दे दें। अज़ादारों मैं नहीं जानती कि इमाम हुसैन ने किस तरह इजाज़त दी होगी, लेकिन जहाद के लिए मना नहीं कर सकते थे, इसलिए कहा कि बेटा जाओ, जिसने 18 बरस पाला है जाके उसे इजाज़त लेकर आओ। अब अली अकबर बीबी ज़ैनब के पास गए हैं और बीबी ज़ैनब की आगोश में सर रख के कहते हैं फूफी अम्मा मुझे जंग की इजाज़त दे दें। बीबी ज़ैनब रोने लगी। जब बीबी ज़ैनब रोने लगी तो अली अकबर कहते हैं फूफी अम्मा अगर अब आप चाहती हैं कि मैं जंग करने ना जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब रोज़े क़यामत शहज़ादिए कौनैन मुझसे सवाल करेंगी कि मेरा बेटा तो 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हो रहा था, अली अकबर तुम कहाँ थे, तो मैं क्या जवाब दूंगा। बस अज़ादारों मैं नहीं जानती बीबी ज़ैनब ने किस तरह कड़ियल जवान बेटे को जंग की इजाज़त दी। 18 बरस पालना आसान बात नहीं है अज़ादारों, और अब वही बेटा जंग में जाने की इजाज़त लेने आया है।
راوی بیان کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کھڑا ہوا کہ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے اور گرا ہے. جب علی اکبر خیمے کا پردہ اٹھاتے باہر نکلنے کے لیے تو پھوپھیا کے گلے سے لگا لیتی، پھر خیمے کا پردہ اٹھاتے تو ماں کے گلے سے لگا لیتی، پھر خیمے کا پردہ اٹھاتے تو کبھی سکینہ کے گلے لگا لیتی. عزاداروں، ایک بھائی کو میدان جنگ میں بھیجنا آسان بات نہیں ہے. اب امام حسین جو ہے وہ علی اکبر کے امامہ باندھ رہے ہیں اور امامہ باندھتے باندھتے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میرا سلام ہو اس باپ پہ کہ جس نے اپنے ایک جگر کے پارے کو میدان جنگ میں بھیجا. اب اجازت لے کے علی اکبر چلے ہیں. جب اجازت لے کے کربلا کے میدان کی طرف بڑھے ہیں تو پیچھے سے کسی کی آہٹ آئی. مڑ کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں بابا گھٹنوں کے بل چل کے آ رہے ہیں. علی اکبر نے گوارا نہ کیا، فوراً گھوڑے کو روکا، بابا کو اٹھایا. کہتے ہیں بابا میں ابھی تو اجازت لے کر آیا ہوں، پھر آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ امام حسین روتے ہوئے کہتے ہیں علی اکبر کاش تیری 18 برس کی کڑیل جوان اولاد ہوتی اور وہ تجھ سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگتی تو میں تجھ سے پوچھتا. عزاداروں، علی اکبر سے کہنے لگے علی اکبر میدان کربلا تک جاتے جاتے مجھے پیچھے مڑ کے دیکھتے جانا، میں نہیں جانتی امام حسین پہ کیا گزر رہی ہوگی. علی اکبر پہنچے ہیں میدان کربلا میں. عزاداروں، اب ایسی جنگ کی مگر ایک برچھی آ کے سینے میں لگ گئی، زی سے زمین پر آئے. جب بھی کوئی زی زمین پر آتا تھا تو صدا لگاتا تھا کہ میں گھوڑے سے گر گیا، لیکن جب علی اکبر نے آواز دی تو کیا صدا دیتے ہیں؟ بابا آخری سلام قبول کیجئے مگر میدان کربلا میں نہ آئیے گا. عزاداروں، اب امام حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے آ رہے ہیں. کہتے ہیں علی اکبر مجھے آواز دیتے جانا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا. عزاداروں، علی اکبر کے پاس پہنچے ہیں، سینے میں برچھی یعنی دیکھی ہے. عزاداروں، علی اکبر سے کہتے ہیں علی اکبر کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو. علی اکبر کہتے ہیں بابا جب میں وطن سے آیا تھا سغرا سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں شادی کروں گا سغرا کو اپنے پاس لینے آؤں گا. عزاداروں، امام حسین سے کہتے ہیں بس ایک دفعہ سغرا کو دکھا دیں. امام حسین نے 2 انگلیاں بلند کی. کہتے ہیں اکبر سغرا نظر آئی. علی اکبر رونے لگے. امام حسین پوچھتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا سغرا میرے قدموں کے نشانوں کے پاس بے ہوش پڑی ہے. عزاداروں، اب امام حسین نے یا علی مدد کہہ کے جو برچھی کی عینی کو نکالا ہے علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا. عزاداروں، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن ذرا تصور کیجئے گا کہ اگر ضعیف باپ کے سامنے جوان کڑیل بیٹے کا کلیجہ باہر آ جائے، بہنوں کو بھائیوں سے بڑی آس ہوتی ہے. عزاداروں، جیسا ہی علی اکبر شہید ہوئے ہیں قاصد صغرا آ پہنچا، امام حسین کو خط دیا. امام حسین رونے لگے. عزاداروں، کیوں روتے ہیں؟ شاید اس خط میں یہ لکھا ہوگا بابا جب علی اکبر کی شادی رچانا تو مجھے بھول نہ جائیے گا. بس عزاداروں، اب علی اکبر کو خیموں کی طرف لے کے گئے ہیں. بی بی زینب کو بلایا ہے، زینب جاؤ ام کلثوم کو بلا کے لاؤ. جب بی بی ام کلثوم کو بلانے گئی ہیں نا تو کیا دیکھتی ہیں کہ در و دیوار سے ام کلثوم ٹکرا رہی ہے. کیوں ٹکراتی ہے ام کلثوم؟ کہ علی اکبر کے ساتھ ساتھ ام کلثوم کی بھی بینائی
چلے گئی اور علی اکبر کی شہادت کے بعد صرف 6 ماہ ام کلثوم زندہ رہی اور روتی رہتی تھی صبح و شام علی اکبر کی یاد میں نہیں جانتی کس طرح امام حسین اور ام کلثوم نے کڑیل جوان بیٹے کا غم برداشت کیا ہوگا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.